लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ समाज और एजुकेशन और इंसानी हुकूक और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक के लिए जो जदोजहद करने वाली एक बाहिम्मत खातून हमारे साथ हैं, मोहतरमा फ़िज़ा पिताफ़ी। फ़िज़ा पिताफ़ी के बहुत सारे तारुफ़ हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आती हैं। कभी कभी वो किसी नाहक कत्ल के ख़िलाफ़ रोड पे भी बैठी होती हैं, कभी एहतजाज करती नज़र आती हैं, कभी कभार वो सरदारी निज़ाम पे नोहा कना होती हैं, कभी कभी वो एजुकेशन सिस्टम में जो खिला है, जो खामियां हैं, जो नकाइस हैं, उनको ख़त्म करने के लिए कोशिश रहती है। आज लीडर टीवी ने शुक्रिया के साथ उनको मदऊ किया कि हमारे साथ और आपकी आगाही के लिए, ख़ुद आपकी मालूमात के लिए एक बाहिम्मत औरत का हम तारफ़ कराए। फ़िज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया है। हम किस्सा मुख्तसर करते हैं, आप कहाँ पैदा हुई हैं, कब पैदा हुई हैं? अच्छा, मैं डिस्ट्रिक्ट घोटकी के एक गांव है, कींझर पिताफ़ी भी बोलते हैं, और डेरा सरदार अहमद अली ख़ान पिताफ़ी मेरे वालिद के नाम से, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। और उसके बाद फिर मैंने शुरू की जो मेरी तालीम है ना, वो गांव के स्कूल में है। उसके बाद फिर मैंने IBA से पढ़ा, MBA किया हुआ है मैंने। तो आपके गांव में स्कूल था? उस वक्त अच्छी तालीम थी। मैं यही तो कह रही हूँ कि लोग, दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। आप यकीन करें, उस वक्त टाइम पे सारे क्लासेस होती थी, और बड़े उस्ताद जो थे वो सिर्फ तालीम पे नहीं, तरबियत पे भी ध्यान देते थे। उसके अलावा एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि मेरे साइड में, हमारे घर में जो काम करता था, एक नौकर था, उसकी बेटी साइड में बैठती थी, इस तरफ हमारे फार्मर की बेटी बैठती थी, सब एक लाइन में बैठते थे, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं होता था। तो वो सरकारी स्कूलों में कहते हैं कि तबकाती हिसाब किताब ऊंच नीच होती भी नहीं होती थी। लेकिन अब जो ये अर्बनाइजेशन हुई है, जिससे गरीब लोग तो वहीं पर रह गए, क्योंकि उनकी तो अप्रोच नहीं है प्राइवेट स्कूलों की। मैं काटता जाऊंगा आपकी बहुत सारी बातें। अर्बनाइजेशन हुई है या तालीम की प्राइवेटाइजेशन हुई है? तालीम की प्राइवेटाइजेशन भी हुई है, लेकिन इंस्पायर हम किस चीज़ से हुए हैं? जिन लोगों के पास पैसा था, जैसे गाँव में 1% के पास पैसा होता है, 99% के पास नहीं होता। वो जो 1% होता है, उसको पता चला कि ये शहर भी है, शहर में जो फिलहाल स्कूल भी हैं, ठीक है, और वहाँ पे महंगी फीसें हम दे सकते हैं। फिर आपको अपने घर ले आता हूँ। हाँ जी। सरदार अहमद अली पिताफ़ी साहब के घर आप पैदा हुई। कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह से, मुझे गिनना पड़ता है हम माशाल्लाह से 13 जो है, एक वालदा से हैं, 4 दूसरी वालदा से। 17, ठीक है जी। तो 1.5 दर्जन में से एक कम है। हाँ हाँ, ठीक है। आपकी वालदाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं? नहीं। आपका वालिद जो है वो हमने देखा है MPA रहा कई मरतबा, ठीक है। आपकी अम्मा की तालीम नहीं है, तो आपकी अम्मा की तरफ से सिर्फ आपको तरबियत मिली है। हाँ जी। जो एक हमारी सुगढ़ सिंधी औरत होती है, वो आपको बनाना चाहा होगा उन्होंने। तालीम का मामला कैसे आया आपके घर में, सरदार साहब की बेटी? देखिए, हमारी जो सोसाइटी है वो है मेल डोमिनेंट सोसाइटी। अगर इस सोसाइटी में आपका वालिद आपका साथ देता है ना, तो फिर लड़की आगे निकल जाती है, ठीक है। मेरे जो वालिद थे, हालांकि वो एक ट्राइबल हेड थे और बहुत ज़हनी तौर पे बहुत हद तक वो ट्रेडिशनल भी थे, येट ही वाज वेरी प्रोग्रेसिव मैन। तो वो औरत की तालीम पे बिलीव करते थे। हमने उसको सिंध असेंबली में स्ट्रेट फॉरवर्ड होते देखा है बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत बहादुर इंसान थे। तो ज़ाहिर सी बात है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। वो भी हमेशा कहते थे कि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन बहुत अपने वक्त से आगे सोचने वाले इंसान थे। तो शायद इस वजह से हम बेटियों को उन्होंने तालीम दी। कितनी बेटियाँ हैं? माशाल्लाह से हम 7 बहनें हैं। 7 बहनें। आपका नंबर क्या है? मेरा लास्ट। आप छोटी है? जी, सब। ठीक है। बाकी जो पहले वाली फौज है वो पढ़ी? जी, सब पढ़ी? सब। शुरू की 2-3 बहनें जो हैं वो, उनकी जल्दी शादी हो गई थी मैट्रिक के बाद, क्योंकि पहले रिवाज होता था, उसके बाद वाली पढ़ी। शादी रुकावट है तालीम में? शादी रुकावट इस तरह से कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं। अगर आपका जो पार्टनर है वो कोऑपरेटिव नहीं है तो फिर मसला हो सकता है। अगर कोऑपरेटिव है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आधी हो जाती है। फिर तो आधी हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन हमारे मुआशरे में फिर ज़रा मर्द इस चीज़ को कमज़ोरी समझता है ना। अच्छा। ये है क्योंकि हमारी शुरू से तरबियत इस तरह से की जाती है,
رولس شروع سے ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں، تو پھر ذرا مرد سمجھتے ہیں اس کو۔ آپ کو بچپن کی سب سے پہلی بات کون سی یاد ہے؟ سب سے پہلی بات مجھے بچپن کی کون سی یاد ہے؟ مجھے یہ یاد ہے کہ میرے جو والد تھے، مجھے سب سے زیادہ بچپن کی میموریز اپنے والد کی ہیں، میری بہت اٹیچمنٹ تھی ان کے ساتھ، اور ان کی ایک عادت ہوتی تھی کہ وہ بلاتے تھے بار بار نا مجھے، اور میری ایک اور بہن ہے جو کہ اڈاپٹیڈ ہے، مطلب اتنے بچوں کے بعد اڈاپٹیڈ بچے بھی تھے، 1.5 درجن سردار صاحب کا پورا کرنا تھا نا، تو وہ بلاتے تھے، اور جب وہ اس طرح سے بلاتے تھے جیسے کوئی بہت ضروری کام ہو، اور جب میں جاتی تھی تو وہ بس مجھے پکڑ کے نا میرے فور ہیڈ پہ جو ہے مجھے کس کرتے تھے اور بولتے تھے اب جاؤ کھیلو۔ تو یہ میری بچپن کی میموری ہے جو مجھے خاص طور پہ یاد ہے۔ ویسے یہ نام آپ کا کس نے رکھا؟ میرے والد نے۔ والد نے۔ میرا جو نام ہے ڈاکیومنٹس میں وہ ہے فضا رانی، جس سے مجھے سیکنڈ نیم سے بڑی چڑ ہے، تو مجھے اکثر لوگ ٹویٹر پہ بھی پوچھتے ہیں آپ سندھ میں رہتی ہیں، سندھ کا کھاتی ہیں، تو آپ سندھی کیوں نہیں لکھتی؟ تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری جو ذات پات ہے وہ صرف پہچان کے لیے ہے، یہ ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے کہ ذات کا اور کوئی رول نہیں ہے۔ اب میں فضا گیلانی تو نہیں لکھ سکتی نا، میں تو فضا پتافی کی لکھوں گی کیونکہ میرے والد پتافی ہیں، اور بلوچ اس لیے لکھتی ہوں کیونکہ میرا پہلے جو اصل میں آپ ناول پہ بھی دیکھیں گے میرا نام فضا بلوچ ہے، پتافی نہیں ہے۔ مجھے پسند ہے پتافی نام، لیکن میں اس لیے نہیں لکھتی تھی کیونکہ اس وقت مجھے بڑا ڈر لگتا تھا شروع میں نا کہ پتہ چل جائے گا میں ان کی بیٹی ہوں اور میں اس طرح کی چیزیں لکھ رہی ہوں۔ شروع میں بڑا ڈر لگتا تھا کیونکہ میں اخباروں میں بھی لکھتی تھی۔ اپنے گھر سے ڈرتی تھی، باہر سے؟ سب سے ڈرتی تھی، کیونکہ یہ چیز نا ایوالو ہوتا ہے انسان، ایک دن میں آپ کو ہمت نہیں آتی ہے، آہستہ آہستہ اسٹیپ 1 کے بعد اسٹیپ 2 آتا ہے۔ اس وقت شاید میچور بھی نہیں تھی اتنی، تو اس وقت میں یہ سوچتی تھی، لیکن بعد میں پھر جو ہے کیونکہ جب میں نے فضا پتافی میرا پہلے سے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ تھا تو میں نے پھر وہ یوز نہیں کیا، پاسورڈ کھو گیا، تو پھر میں نے جب دوسرا بنایا تو فضا پتافی بلوچ، لیکن میں اپنا نام ویسے فضا پتافی لکھتی ہوں، اور سندھی اس لیے نہیں لکھتی، ظاہر سی بات ہے ہم سندھی ہیں، ہم سندھی بولتے ہیں، سندھ کا کھاتے ہیں، سندھ کی اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، تو ہم سندھی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو ذات پات ہے اس کی اور کوئی اس کا رول نہیں سوائے پہچان کے، کیونکہ اگر میں پتافی نہیں لکھوں گی آپ کو کیسے پتہ چلے؟ تو آپ نے پرائمری پڑھا ہاں کنجر پتافی میں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اور ذہین تھی آپ پڑھنے میں؟ مجھے شوق بہت تھا۔ ہوشیار تھی؟ شوق تو اسی لیے بھی ہوتا ہے کہ آدمی ہوشیار نہیں ہے۔ ہوشیار بھی تھی اور محنتی بھی تھی، ہوشیار بھی تھی، محنتی بھی بہت تھی، اور مجھے شروع سے پتا تھا کہ مجھے بس پڑھنا ہے اور مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے ایسے نہیں زندگی گزارنی ہے۔ بہت چھوٹی تھی جب سے میرے ذہن میں تھا۔ ایک بات بتائیں، یہ یاد ہے کہ آپ کو بڑا آدمی ہونا ہے، یہ ذہن میں کب آیا؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا مجھے یہ تھا کہ میں عورتوں کی ایجوکیشن پہ کام کروں گی، جب میں خود بچی تھی نا، جب سے مجھے یہ تھا، اور آپ یقین کریں میں میرے خیال سے میٹرک میں ہوں گی جب میں نے پہلی دفعہ اپنے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے میٹرک میں ہاں آپ گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ہاں، تو اس کے بعد ہم نے یہ وہ پہلے انرول تھے اسکول میں انرول تھے، لیکن بچیاں نہیں آتی تھی زیادہ تر، شوق کے لیے بھی۔ ہاں، اس کی کچھ وجوہات ہیں نا، ایک تو پھر میں نے ان کو پہلے بلایا کہ آپ لوگ انرولڈ ہیں تو آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ اب اس میں سے کافی بچے ایسے تھے جن کے والدین جو ہے وہ کہتے تھے یہ کام کریں گی بچیاں، اور یہ وہ کچھ ایسی تھیں جن کے ہم نے کاؤنسلنگ کی، میں نے کاؤنسلنگ کی، اور کچھ جو ہے وہ بچیاں تھیں وہ بولتی تھی باجی ہم کیسے جائیں، وہاں پہ ایک واش روم ہے، لڑکے بھی وہاں جا رہے ہوتے ہیں، ہم کیسے جائیں؟ ہم اب گھر میں مطلب ہمیں اس طرح سے سکھایا گیا ہے، ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے، مطلب جیسے خواتین بچیوں کے مسئلے ہوتے ہیں وہ مسئلے تھے۔ تو پھر ان کی کاؤنسلنگ کی، اور مجھے یاد ہے کہ میں شاید انٹر میں تھی، میں نے ایک گھر پہ نا ایک ڈرامہ بچوں سے ڈرامہ ان لڑکیوں سے کروایا تھا کہ آپ نا آپ کے ذہن میں جو بھی ہے سبجیکٹ آپ اس پہ مجھے ڈرامہ کر کے دکھاؤ۔ اب یقین کریں ایک ڈرامہ آنر کلنگ پہ کیا بچیوں نے، ایک جو ہے چائلڈ میرج پہ کیا، ان کے جو بیسک مسئلے ہیں نا ان پہ انہوں نے کیا، دیٹ مینس کہ وہ سوچتے ہیں اس پہ، نہیں جو کے سامنے ہوتا ہوگا وہ سب وہی دیکھیں گے، وہی کریں گے نا۔ ہاں، بھائی جو ہے نا بھائی سے پٹ رہی ہے، مطلب وہ جو ڈرامے اور ان کی ایکٹنگ اسکلس دیکھ کے میں بڑی حیران ہوئی۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور میں نے اور میری بہن نے مل کے ایک کام شروع کیا تھا جس میں ہم کیونکہ ہماری جو گرلس اسکول ہے اس میں کوئی ٹیچر نہیں تھی کافی عرصے سے، اس میں میرے والد نے کافی، ہم نے ان کو بولا، کافی کوشش بھی کی کیونکہ کوئی لڑکی وہاں پہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس وقت میں انٹر کر رہی تھی، میں تو وہاں پہ پڑھا نہیں سکتی تھی، مجھے آگے پڑھنا تھا، تو ہم نے یہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے جو استاد یہاں پہ کوئی آ ہی نہیں رہی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم کیا کریں، ہم نے یہ کیا کہ جو بچیاں انٹر وغیرہ جس نے کیا ہو اس کو بولا ہم آپ کو اپنے پاکٹ سے دیں گے،
آپ جا کر نا اسکول میں پڑھاؤ. ٹھیک ہے, وہ اسکول میں پڑھاتی تھی, اور کیونکہ بڑی بڑی بچیاں تھیں, اب ان بچیوں کو پڑھاتی تھی, وہ بچیاں جا کے گھر میں مدرس کو پڑھاتی تھیں. تو یہ ایک سائیکل چل پڑا, اور یہ کافی عرصے تک چلا. ابھی وہ جو بچیاں ہیں شاید اگر وہ پروگرام دیکھیں گی تو ان کو پتہ ہوگا میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. کوئی یونیورسٹی میں پہنچ گئی ہے, کسی نے بی اے کر کے جاب شروع کر لی ہے, کچھ نہ کچھ وہ بن گئی. میں آپ کی توسط سے ان تمام بچیوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اب خواتین بھی ہو چکی ہیں یا بڑی ہو گئی ہیں, بچوں کی مائیں ہو گئی ہیں, کہ لیڈر ٹی وی ان کے لیے بھی ہے, صرف سردار صاحب کی رانی بیٹی کے لیے نہیں ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.